بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستانی عوام ایک عرصے سے اپنے حالات سے تنگ بیرون ملک جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کل بھی بیرون ملک جا رہے تھے، آج بھی جا رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کہ بیرون ملک جا کر سیٹل ہو پا رہے ہیں اور خود کو منوا پا رہے ہیں. ایسے ہی کامیاب لوگوں میں ایک نام سعودی عرب میں مقیم گلزیب کیانی صاحب کا بھی ہے. گلزیب کیانی صاحب کو 15 سال پہلے پاکستان سے سعودی عرب منتقل ہوئے اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیت سے خود کو منوا رہے ہیں. گلزیب کیانی صاحب پاکستانی آرگنائزیشن کے ساتھ سعودی عرب کے مختلف آرگنائزیشن میں بھی بہت بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا سعودی عرب کے معاشرتی و سوشل سرکل میں جہاں بڑا نام ہے، وہیں سیاسی و سماجی تنظیموں کے علاوہ علم و ادبی حلقوں میں بھی خاصے متحرک پائے جاتے ہیں. سعودی عرب میں پاکستانی ایمبیسی کے اندر ان کا بڑا نمایاں مقام ہے اور ایمبیسی کا سٹاف ان کی بات کو نہ صرف بہت اہمیت دیتا ہے بلکہ ان کے کہے کو نظر انداز بھی نہیں کر پاتا ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف ماہر تعلیم اور وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی بہت سے ادارے نہ صرف بنائے بلکہ ان کو جو ہے ایک مقام تک بھی پہنچایا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی مشکور ہیں کہ آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کو اپنے چینل کیو ڈی نیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں. گلزیب کیانی صاحب، نہ صرف آپ کی بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہتے ہیں بلکہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کب سعودی عرب منتقل ہوئے اور وہاں آپ کیا کام کر رہے ہیں اور آج کل کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں اور آج کل کیا کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ندیم صاحب. سب سے پہلے تو اس پروگرام کی توسط سے بہت بہت شکریہ. آج آپ نے موقع دیا، ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا اظہار خیال کر سکیں، بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. میرا تعلق جی جیلم کے ایک نواحی قصبہ ڈومیلی سے ہے جی الحمدللہ، اور 2007 میں سعودی عربیہ منتقل ہوا بسلسلہ روزگار ہی گئے وہاں پر، اور پھر وہاں پر گزشتہ 17 سال سے سعودی عربیہ میں مقیم ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز میں لاجسٹک فیلڈ میں الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں. اس کے علاوہ سماجی طور پر پاکستان یوتھ فورم ہے جو ایک بالخصوص نوجوانوں کی تنظیم تھی جس کو ہم نے وہاں پر اسٹیبلش کیا، جس میں بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کو کیریئر کونسلنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ پلان اور وہاں پر درپیش مسائل کے حوالے سے تمام تر جو ہے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا تھا. اور پھر اس میں ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں سفارتخانہ پاکستان کا اور کونسلیٹ جنرل جدہ جو ہے ان کا، کہ جنہوں نے بالوقت ہمیں بر وقت تمام تر سہولیات اور رہنمائی فرمائی، جس کے بغیر ہم جو ہے وہ آج اس مقام تک نہ شک پہنچ پاتے. جتنے بھی مسائل تھے ان کو ہمیں حل کرنے میں انہوں نے معاونت دی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ فیڈریشن جو ہے اس کا میں مڈل ایسٹ کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں. حال ہی میں ریسنٹلی مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور آج کل پیشے کے حوالے سے الحمدللہ اپنی ایک لاجسٹک کمپنی ہے اس کو الحمدللہ بنایا اور وہاں پر لاجسٹک کی خدمات دے رہے ہیں. اچھا ندیم بھٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بھی مختلف ممانعات، آپ صرف یورپ میں بلکہ سعودی عرب میں بھی ایک طویل آپ کا عرصہ گزرا ہے. آپ نے یورپ اور مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کو کیسا پایا، اور جیسے انہوں نے مسائل کا ذکر کیا، آپ نے ان کے کیا کیا مسائل دیکھے؟ دیکھیں، میں آسٹریلیا میں رہا ہوں، میں وہاں پڑھا ہوں، وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا. پھر میں کینیڈا چلے گیا، کینیڈا میں بھی میں نے تعلیمی اداروں کو ہیڈ کیا، اور اس کے بعد سعودی عربیہ میں ٹائم گزارا. کوئی 25-30 ملکوں میں پھرا ہوں. دیکھیں، پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ بہت سارے مسائل کا شکار رہتے ہیں. ہجرت مذاق نہیں ہے. اپنا گھر چھوڑنا، اپنے پیرنٹ کو چھوڑ کے جانا، اپنی لینگویج کو چھوڑنا، اپنے کلچر کو چھوڑ کے جانا، اور پھر ایک اجنبی دیش میں جا کے کامیابی حاصل کرنا، اٹس ناٹ دا ایزی ٹاسک. لیکن پاکستانی ہیں ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ہیں، سعودی عربیہ میں بھی، یورپ میں بھی، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں.
یہ جو لوگ ہمارے گلف میں ہیں اس میں زیادہ تر بہت بڑی کلاس ایسی ہے جو لیبر کلاس میں ہے. دے آر بیسیکلی اسٹرگلنگ، آلدو کہ وہ اپنی فیملیز کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود وہ مشکلات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ویسٹ میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ ریلیٹیولی بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہی آپ ڈفرینس کہیں گے کہ ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ دونوں کا فرق ہے. اچھا کینی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی جب آپ جیسے لوگوں کامیاب لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بیرون ملک جائے، اور ایک طرف تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک کامیاب شخص کو دیکھ کے اس کی پیروی کرنا، لیکن دوسری طرف جو بھیڑ چال ہمارے یہاں پاکستان میں ایک رواج بنتا ہے وہ زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں بالخصوص آپ جیسے کامیاب کہ ایک ہجرت کر کے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، باہر جانا اور پھر وہاں کامیاب، کیا راز ہے کہ اس کامیابی کا، اور کیا ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ؟ بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا سر. اس میں سب سے پہلے جب ہم نے سٹارٹ لیا اپنے کیریئر کا تو اس میں سر سب سے پہلے آپ کی محنت ہر بندہ کرتا ہے، لگن بھی ہوتی ہے انسان کو، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر آ جاتا ہے کہ آپ کو کانسٹنٹ اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مستقل مزاجی سے کہہ لیں اور خلوص نیت سے ایک کام کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور اپنے پیشن اور ویژن کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. تو سلولی گریجولی انسان جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ آپ خواب بڑے ضرور دیکھیں، اپنا ایک ایم بڑا ضرور بنائیں، لیکن اس کے لیے ان پٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور مستقل مزاجی میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جو کامیابی کی طرف انشاءاللہ آپ کو گامزن کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر ندیم بٹ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن، آپ کا خواب، آپ وہاں جاتے ہیں، پھر ویدر آپ کو ویسا مل جائے. آپ کہتے نہیں کہ اس میں کیا انسان کا نصیب بھی اور پھر اس کی جو پروفیشن ہے اس کے مطابق اگر اسے وہاں پہ مواقع مل جائیں تو ہی جو ہے وہ کامیابی مل سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف محنت اور ریاضت سے؟ دیکھیے بہت بڑی تعداد ایسی ہے، خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں، جو کینیڈا میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں، جو کہ جس فیلڈ کی وہ ایجوکیشن لے کے گئے تھے وہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. وہ یہاں بینکر ہیں، وہاں جا کر انہوں نے کوئی پانی کا کاروبار شروع کر دیا ہے، یہاں پہ وہ کوئی پروفیسر تھا وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروفیشن جو اپنا چینج کر جاتے ہیں، اور اس میں بے شمار ریزنز ہیں کہ ہماری ایجوکیشن وہ ایٹ پار نہیں ہوتی وہاں پہ جا کے، یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے رزق کسی کا اس خاص پروفیشن میں لکھا ہوتا ہے تو وہاں کلک کر جاتا ہے. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بزنس کروں گا، لیکن وہ بزنس بھی جاتے ہیں، کلک کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بنے وہاں پہ جا کے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں مل ملا کے ہیں. ایک تو اس میں نصیب کا تعلق بھی ڈیفینیٹلی ہے، اور ایک پرسنالٹی کی ٹائپ جو ہے وہ وہاں جا کے سمجھ آتی ہے جہاں پہ اوپن اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو وہ خاص جگہ پہ زیادہ فٹ ہوتی ہے. تو اس طرح ملا جلا. ہاں جی ملا جلا. اچھا جی، ایک اور فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے کہ جو میں نے بالخصوص مڈل ایسٹ میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ مڈل ایسٹ سے پہلے یورپ کا سارا ایکسپیرینس ہے، مڈل ایسٹ میں خصوصاً سعودی عربیہ، دبئی جیسے ممالک میں مواقع کی فراہمی جو ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا، یہ بہت ضروری ہے. وہاں پر بہت سے ایسے ہمارے جو نوجوان پاکستان سے جاتے ہیں دبئی، سعودی عربیہ کے، جو آج کل ویزا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آزاد ویزا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہیں پراپر یہاں سے انفارمیشن لے کے جانی چاہیے، کس کمپنی میں جا رہے ہیں، وہاں ان کا پریویس اپنا ایکسپیرینس کیا ہے، وہاں پہ آپ کو کیا کیا مشکلات سامنے آ سکتی ہیں. سب سے پہلے لینگویج بیریئر ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ان چیزوں کو ٹائم لگتا ہے پھر گریجولی. تو میرا خیال ہے مواقع فراہم کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں مواقع کے ساتھ جو سب سے خطرناک چیز ہے بالخصوص پاکستانیوں کے لیے وہ لیگ پولنگ ہے. ایگزیکٹلی. یورپ میں ہو، مڈل ایسٹ میں ہو، یا کسی بھی دنیا کی جگہ پہ ہو، پاکستانی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے، کامیابیوں پہ شکر گزار ہونے کی بجائے اور اپنے لیے دعا کروانے اور کرنے کی بجائے وہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نیچے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مواقع جو ہیں وہ ایک دوسرے کو محبت اور خلوص اور دوستی سے دیے جا سکتے ہیں، ٹانگ کھینچ کے نہیں دیے جا سکتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں یا دیگر ممالک میں اس کا رواج ہے، اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پاکستانیوں کی ذہنیت کیسے درست ہو سکتی ہے اور کیسے وہ بہتر طور پہ کامیاب ہو سکے؟ میں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہر انسان اپنے حصے کا جو اپنا پارٹ ہے وہ ادا کرے،
اینڈ فارگیٹ اٹ اباؤٹ اٹ کہ کوئی کیا کر رہا ہے یا کوئی کیا اس کو جو ہے وہ لائک پولنگ کر رہا ہے. اپنا ویژن لے کے اپنا کام پہ مستقل مزاجی سے چلتے رہیں, باقی جو ہے آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے, قافلہ بنتا جائے گا. اور مواقع بالکل دیں, آپ مواقع دینے سے ہی لوگوں کی مینٹیلٹی کو آپ شاید چینج کر سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹر ہے, باقی تو کوئی ایسا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ صدقہ جاریہ منہ سے تو بڑا کہتے ہیں, لیکن جب عملی پوزیشن آتی ہے ہم صدقہ جاریہ کر نہیں پاتے. یہ مزاج کا جو صدقہ جاریہ ہے یہ کیوں نہیں ہم کر پا رہے بحیثیت مسلمان اور ایک بحیثیت انسان, اچھے انسان کے؟ میرا خیال ہے ہر چیز کا ڈارک سائڈ ہی نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانیوں سے تکلیف ہوتی ہے, وہاں پہ بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جن کو آپ نے لیگ پولنگ کا نام بھی دیا, لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بہت سارے پاکستانیوں نے پاکستانیوں کی سپورٹ کی ہوتی ہے. جو بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ کچھ پاکستانی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور وہ کامیاب پہنچتے ہیں. ایک دوسرے کو لیڈ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں, مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور یہ انسانی معاشروں کا خاصہ یہی ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو ساتھ ساتھ چلتے ہیں, مختلف مزاج ہوتے ہیں. لیکن ایبسولوٹلی نیگیٹو کہنا کہ ٹانگ ہی کھینچتے ہیں شاید. اچھا گل صاحب, کیا نہیں ہے صاحب, کیا آپ دیکھتے ہیں بالخصوص سعودی عرب میں لوگ جو ہیں ایک بڑی تعداد نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ زر مبادلہ کما کے بھی جو ہے وہ پاکستان بھیج رہی ہے. کیا پاکستانی جو ہے وہ زر مبادلہ کمانے اور خود کو بہتر بنانے کے ساتھ کیا اپنا وقار بھی بلند کر پایا ہے, اور کیا وہاں کے حکمرانوں کی نظر میں یا اپنے وہ کفیل کی نظر میں کیا وہ مقام بھی حاصل کر پایا ہے, اور وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن سعودی عربیہ جیسا کہ ہمارا دوسرا گھر ہے پاکستانیوں کے لیے اسپیشل, اور ہم بڑے شکر گزار ہیں سعودی حکومت کی. انہوں نے ہر موقع پر پاکستانیوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور بڑا ایک اچھا مقام اور ایک پازیٹیو رول رہا ہمیشہ پاکستانیوں کا. اور پاکستان سعودیہ فرینڈشپ یا دوستی کا جو ہے یہ آج کی نہیں, ایک عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے, جس میں بہت اہم کردار باہمی روابط ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اور سعودی کمیونٹی کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی فیکٹر ہے کہ جس میں کوئی کبھی کہیں دوریاں پیدا ہوئی ہوں. ہاں بالخصوص ابھی جو ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں جس میں بھیک مانگنے کے جو فیکٹرز آئے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کیسز ہمارے پاس منشیات سے ریلیٹڈ آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی روک تھام کر کے ہم مزید ان تعلقات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. موسٹلی ہمارے دیکھیں کہ زیادہ تر طبقہ ہمارا وہاں پر لیبر ہے, لیبر کے بعد ہماری بی کلاس بھی ہے, اے کلاس بھی ہے, کلاسیفائڈ کمیونٹی ہے وہ ہماری وہاں پر. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل پازیٹیو چیزیں بھی ہیں ساتھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, تو بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جس پہ آج بھی ہمارے ماشاءاللہ وہ عزت مقام مرتبہ پاکستانیوں کا سعودیوں کی نظر میں بہت ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. اچھا ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب, کیا پاکستانی کے کردار کو اگر آپ دیکھیں بیرون ملک اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو, تو کیا ان کے کردار کو یورپ ہو یا مڈل ایسٹ ہو سراہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, اور ان کو جو ہے کچھ سے اعزازات سے نوازا جاتا ہے؟ اچھا, میں ذرا اس کے دو ڈفرینٹ اینگل پہ بات کرنا چاہوں گا. کافی حد تک سراہا جاتا ہے, اور سراہا جانا کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ ایک کنٹری میں ایز اے اسٹرینجر جاتے ہیں اور وہاں اس کنٹری کے اندر جو مواقع ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے, جیسے کلدیپ کیانی صاحب ہیں, ایک چھوٹی سی جاب پہ گئے اور اب اپنا بزنس وہاں پہ رن کرتے ہیں, ہی از اے سی ای او آف اے کمپنی ناؤ. تو یہ اس کنٹری نے ان کو وہ فضا مہیا کیا جہاں پہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس لیڈر کے اوپر چڑھ کے آج یہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو میں کہوں گا کہ وہ کنٹری جو ہے وہ آپ کی اپریشیٹ کرتا ہے ایبلٹیز کو. لیکن جو اس کا دوسرا ایک پارٹ ہے کہ ہمارے ملک سے جو لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں, میرا چونکہ سبجیکٹ بزنس ہے, میں تھوڑا سا اس اینگل پہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو فارن ریمیٹنس ہے وہ کوئی 31 بلین ڈالرز کی ہیں, ٹھیک, اور ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہیں وہ بھی تقریباً اتنی ہیں, تھوڑی کم کریں لگا لیں آپ. تو آپ اندازہ کریں کہ ساری ملک کی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے, بجلی, پانی, گیس, ٹرکس, روڈز اور گورنمنٹ کی سپورٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ٹوٹل ایکسپورٹ کر پاتے ہیں دیٹ از اراؤنڈ 30 بلین. ٹھیک, اور یہ جو لوگ اپنے اسٹرگل کر کے ملکوں میں جاب ڈھونڈتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن طریقوں سے دوسرے ملکوں میں پہنچتے ہیں اور پھر اس ملک میں ریمیٹنس بیچتے ہیں, وہ ریمیٹنس اس ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے.
پھر ہوتا کیا ہے کہ سال کے اینڈ پہ چیمبر آف کامرس والے اپنے ممبران کو میڈل دے رہے ہوتے ہیں اور کسی کو صدارتی تمغہ مل رہا ہوتا ہے اور کسی کو ایکسپورٹ ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کی وجہ سے کنٹری میں زر مبادلہ آیا. لیکن جو محنت کش پاکستانی ہے اس کو کوئی تمغہ نہیں ملتا, اس کو ریوارڈ نہیں ملتا, اس کو اپریسیشن نہیں ملتی, اس کو کوئی ایئرپورٹس کے اوپر کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی کہ بھئی آپ نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے, آپ کے خون پسینے کی وجہ سے اس کنٹری کو فارن ریمیٹنس ملتی ہیں. ان کے بچوں کو اسکولوں میں ایڈمیشن نہیں ملتے, ان کے زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ان کو وہ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے بیمار ماں باپ کو میڈیکیشن نہیں ملتی. تو یہاں اپریسیشن نہیں مل رہی ایکچولی. وہ کنٹری تو اپریسیشن دیتے ہیں. تو گلزیب کیانی صاحب اپنا بزنس وہاں پہ سکسیسفل کر لیا, لیکن یہاں پہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا سولوشن سم ٹائم نہیں ملتا. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جب وہ ایئرپورٹ پہ آئیں. اچھا, جیسے ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب نے کہا, گلزیب کیانی صاحب, آپ کا دل اس پہ دکھتا ہے؟ ایک کامیاب شخص ہیں آپ, وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں, بے بہا وہاں بھی بزنس کر رہے ہیں, یہاں بھی جو ہے وہ آپ زر مبادلہ بھیج رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایوارڈ اور ایوارڈ پاکستان سے نہ ملے, وہاں تو آپ خوش ہوتے ہیں جب آپ کو ملتا ہے, یہاں نہ ملنے سے دکھی ہوتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بڑی حد تک متفق ہوں کہ 17 سال ہم نے اپنی سمجھ لے کہ جوانی کے وہاں گزار دیے, گھر والوں کو چھوڑا, باقی فیملی کو اپنی بڑی سی قربانیاں ایک قسم کی دی, بڑی خوشی غمیاں ہم نے وہاں پر بطور اوورسیز پاکستانی وہاں پہ گزاری ہیں. ان تمام دکھ درد خوشیوں غمیوں کا ازالہ تو بلا شبہ نہیں ہو سکتا. اب اس پورے ٹائم پیریڈ میں ہم سکسیس کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن وہ جو اپنا ایک کوالٹی ٹائم ود فیملی تھا وہ ہم اس کو مس کر رہے ہیں. پلس جو یہاں پر آ کے دوبارہ وہی حالات اچھے ہونے کی بجائے دن بدن مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں. اچھا, جو میں اس میں ایڈ کر دوں کہ پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے وہاں مسائل ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ان کو فیس پاکستان میں کرنے پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مسائل ہیں وہاں؟ کیا تھوڑے سے مسائل ان پہ روشنی ڈال دیجئے, یہاں کیا مسائل ہے اور ان کا کیسے تدارک ہونا چاہیے؟ اس میں ندیم صاحب سب سے پہلے تو وہاں پہ دیکھیں دو طرح کی ہمارے, اگر میں ینگ جنریشن کی بات کروں, ایک وہاں کے بورن اینڈ براٹ اپ پاکستانیز ہیں, اور ایک وہ جو طبقہ یہاں سے اپنا سیکنڈ ایئر گریجویشن یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں جاتا ہے. ان میں ایک زیادہ تر تعداد ان پاکستانیوں کی ہے جو آزاد ویزا یا ایک اوپن ویزے کا جسے نام دیا جاتا ہے, کفیلوں کے ویزوں پہ جاتے ہیں, اور وہاں جا کر کیونکہ انہیں آگاہی نہیں ہوتی کہ پروفیشن کیا ہے, کس کفیل کے پاس جا رہے ہیں, کس کمپنی میں جا رہے ہیں. کمپنی کے ویزوں والے تو بالکل سے ٹھیک چلے جاتے ہیں, لیکن جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, یہ اس چیز کو, اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہوگا. دے مسٹ ہیو سم اسکلز انہیں ہونی چاہیے. وہاں جا کے سب سے پہلے تو 2 مہینے وہ بیٹھے رہتے ہیں اقامہ آنے کی انتظار میں, پھر انہیں کفیل نہیں پتا ہوتا, پھر جو یہاں سے ایجنٹ حضرات یہاں سے ان کو بھیجتے ہیں 3 مہینے کے ویزے اقامے ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ بیچارے اسی کشمکش میں جاب کے لیے سی وی بھیجتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر ڈپینڈنسی آ جاتی ہے بہت زیادہ. وہاں پر جب بچہ جاتا ہے اسی طرح ایک کمرے میں بند رہ جاتا ہے, 2 مہینے بعد اس کا اقامہ آتا ہے, اگلے 2 مہینے وہ سیویاں بھیجنے میں گزار دیتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ایک ایسے پنجرے میں سمجھ لیں بند کر دیا جاتا ہے, ڈرا کے, اور مختلف قسم کی اویئرنیس نہیں دی جاتی بیسیکلی, ٹھیک ہے جی. اب اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ وہ ایٹ دا اینڈ سال اس کا اسی میں گزر جاتا ہے کشمکش میں. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ سب سے پہلے دیکھیں, حکومت کو ہم نے پہلے بھی گزشتہ حکومت کو بھی اور اس حکومت کو بھی ہم تجویز یہی دینا چاہیں گے کہ باقاعدہ ہیلپ سینٹر بنائیں, اور جس طرح دوسری ممالک سے کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں, فار ایگزامپل فلپین ہے, انڈیا ہے, ٹھیک ہے, باقی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کا میکینزم اپنائیں, اور باقاعدہ ایک ہیلپ ڈیسک بنائے جائیں تاکہ ایمبیسی کو اکنالجمنٹ ہو کہ یہ اتنے پاکستانی ہمارے ایئرپورٹ سے ابھی ان ہوئے ہیں, اور ان کو یہ میں ریسنٹلی لاسٹ ویک کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ایک مجھے کال آئی, بہت سارے لاتعداد کیسز آتے ہیں, انہوں نے مجھے کال کی تھی, ہم رمضان کی بات ہے میرے پاکستان آنے سے پہلے, 16 بندے ایک کمرے میں سر وہاں رہ رہے, اور بجلی بھی نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, کفیل ان کا وہاں پہ, اور پاکستانی ایجنٹ ہے جو وہاں ان کو چھوڑ کے گیا ہے.
تو خدارہ پہلے سب سے پہلے ایجنٹوں کا جو یہ سرکل ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اوورسیز منسٹری باہرونی تو جو ہیں ایجنٹ وہ تو شاید کنٹرول ہو جائیں اگر حکومت چاہے, لیکن جو حکومت کے اندر بیٹھے بڑے بڑے ایجنٹ ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ حکومت یہ کام کرے اور باہر بھجوائے, یہ تو خود ایجنٹی جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں, ان کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ کیسے بہترین پچھلے سال جو او پی ایف ہے انہوں نے اس پہ ایکشن لیا تھا. آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 23 لائسنس منسوخ کیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود ابھی 4000 کے قریب وہاں سے جو بیکاری ہے. یہاں کے مسائل جو ہیں ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے بالخصوص مشرق وسطیٰ کے لیے کیا ہے, ان کا کیسے تدارک ہونا؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں جی اوورسیز پاکستانیوں کے بچے جو تعلیم کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم شیور اس پہ ڈاکٹر صاحب بڑا واضح طور پہ ماہر تعلیم ہے, اس پہ بڑی واضح طور پہ کریں گے, روشنی ڈالیں گے. تعلیم کے بڑے بنیادی مسائل ہیں کیونکہ پاکستانی 10 اسکول ہیں وہاں پر, اس کے علاوہ کچھ لوکل اسکولز ہیں اور تقریباً یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی ہیں, لیکن وسائل کم ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ان یونیورسٹیوں پہ بھیجنے کی بجائے پھر ڈیفینیٹلی پاکستان جب بھیجتے ہیں. اب پاکستان میں جدہ اور ریاض میں جو ہیں وہ یونیورسٹیز ہیں, ادارے ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس میں امبیسی کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے اگر ایسی پرابلم تعلیم کے حوالے سے؟ سر دیکھیں اپنا کردار تو ادا کرتی ہے, لیکن وہاں کے رول اینڈ ریگولیشن جو محکمہ تعلیم کی طرف سے وہاں کچھ پرمیشنز نہیں ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر ہماری خواہش تھی کہ ہمارے پاکستانی یونیورسٹیز پنجاب یونیورسٹی کا اگر الحاق ہو جائے یا وہاں پہ کیمپس کھلے تو وہ آئی تھنک ریگولیشن وہاں پر ہیں, تھوڑی سی بیریئرز ہیں کہ ہم وہاں پہ ان کے قوانین کے مطابق اوپن. اچھا, آپ کہہ رہے تھے یہاں پہ جب وہ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو تو یہاں انہیں باقاعدہ کوٹا ہونا چاہیے اور باقاعدہ یہاں بھی انہیں وہ پرابلمس کا فیس کرنے پڑتے ہیں جو بہت زیادہ. ٹھیک ہے, بالکل بہت زیادہ. تو آپ کہتے نہیں ہیں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں بنی ہوئی وہاں پہ ان کے لیے اچھے مواقع ہیں, وہ اگر آتے ہیں تو یہاں تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں ان کو, اور ان کو داخلے کی کوئی پرابلم نہیں, تعلیم کے وجہ سے کوئی پرابلم؟ بالکل اوپن یونیورسٹیز جو ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں اس میں تو ہو جاتا ہے سر, بچے تو آ جاتے ہیں اپنے ہاسٹلس وغیرہ میں رہ لیتے ہیں, لیکن بالخصوص وہاں پہ جو بچیاں ہیں ہماری ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد کوئی ویژنری پلان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے وہ یہاں آ کے ہاسٹلس کے ماحول کی ڈر کی وجہ سے پیرنٹس یہاں پہ چھوڑ نہیں سکتے ان کو. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بالخصوص اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ بچیوں کے لیے خصوصی طور پہ سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد یہاں کی یونیورسٹیز جو ہے وہ اکوموڈیٹ ایسے کریں, ہاسٹلز ایسے, ان کا ماحول ایسا پرووائڈ کیا جائے, ان کو ایک شورٹی ایسی دی جائے کہ ہمارے بچے سیف ہینڈ ہیں, کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے. اچھا, گلزیب کیانی صاحب نے سر ساری جو ہے بال وہ آپ کے کورٹ میں ڈال دی ہے اور آپ اس حوالے سے ماہر ترین ہے, بڑی خوبصورت جو ہے وہ آپ آگاہی بھی دیں گے اور نہ صرف آگاہی دیں گے بلکہ اچھی تجاویز بھی دے سکتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پہ کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں. آپ نے یورپ بھی دیکھا, 2 حصوں میں آپ نے یورپ بھی دیکھا اپنے مشرق وسطیٰ, وہاں تعلیمی حوالے سے جیسے انہوں نے نشاندہی کی ہے, کیا واقعی ایسا ہے اور کیا پاکستانی کمیونٹی کو وہاں وہ فیسلٹی نہیں مل رہی جو کہ انہیں ملنی چاہیے, اور یہاں کا کیا وجہ ہے کہ بیرون ملک سے زر مبادلہ بھیجنے والوں کو, اہم لوگوں کو اوورسیز جب پاکستان میں کہتے ہیں, دعوے کرتے ہیں ہم آئیں جی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, یہاں پہ تعلیم یافتہ بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو پھر انہیں داخلے تک نہیں ملتے, یہ کیا واقعی ایسا ہے یا اگر ہے تو کیسے اس کا تدارک ہے؟ گلزیب کیانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت حد تک یہ باتیں ٹھیک ہیں. اب جو لوگ نارتھ امریکہ میں یا یورپ میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ چونکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز موجود ہیں, وہ ڈالروں میں اور پاؤنڈوں میں کماتے ہیں, تو وہ دے کین افورڈ ٹو ہیو ایجوکیشن فرام ٹاپ اسکولس. لیکن جو لوگ گلف میں ہیں وہاں پہ پاکستانی یونیورسٹیز موجود نہیں ہیں, اور جو وہاں کی لوکل یونیورسٹیز ہیں وہ اتنی ایکسپینسو ہیں کہ وہاں وہ یا تو ایڈمیشن نہیں ملتا یا وہ افورڈ نہیں کرتے, تو گریڈ 12 تک تو وہ وہاں ہائی اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک, اب یونیورسٹی جانے کے لیے ان کا آپشن کیا ہے کہ وہ یا پاکستانی اپنے پاکستان میں بھیجیں یا ابراڈ بھیجیں, یورپ میں کہیں بھیجوائیں. جیسے گلزیب صاحب نے بتایا, اور یہ اکثر ان باتوں کو مختلف فورم کے اوپر ایڈریس کرتے ہیں, اور گکڑ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے بھی ان کی کوشش ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ تو ہم بات کریں جو گریڈ 12 کے اوپر والے لوگ بچے ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, ذرا اس سے نیچے بات کریں کہ
جیسے ایک نوجوان ہے جو شادی کے بعد پاکستان سے باہر چلے گیا، اس کا ایک بچہ ہے، پھر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اب اس کی بیوی بیچاری پاکستان میں ہے، وہ بچے یہاں پہ ہیں، کسی کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل رہا، کسی کا چھوڑنے جانا ہے، لینے جانا ہے، وہ پرابلم ہے، سیٹیں نہیں ہیں، وہاں پہ مشکل ہو رہی ہے ان کو، ہیلتھ کیئر کا پرابلم ہو گیا، اور ایک بہت بڑا ایشو، آپ تو میڈیا میں بیٹھے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے، ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. صحیح. وہ بیچارہ خون پسینے کی کمائی سے ایک پلاٹ خریدتا ہے، بعد میں کوئی قبضہ کر لیتا ہے. صحیح. پھر وہ نہ ان کو بیچاروں کی واقفیتیں ہوتی ہیں، نہ ان کی اپروچز ہوتی ہیں. واقفیت ہونے کے باوجود جی کہ اوورسیز کی سنوائی نہیں ہے، وہ مقدمے بازیوں میں پھر چل پڑتے ہیں، اور وہ کھلے عام کہتے ہیں. یہاں پہ آ کے کئیوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ جناب اس میں پولیس اور ایم پی ایز انوالو ہیں اور ان کو کوئی سنوائی. یہ جو ایجنٹس کی بات ہے، ہمارا ایف آئی اے نے بڑا اس میں کریک ڈاؤن کیا اور بہت سارے اب روکے ہیں انہوں نے، خاص طور پہ جو پنجاب کی بیٹ تھی، سیالکوٹ، لالا موسیٰ، کھاریاں، گجرات، یہاں پہ بہت میسو کریک ڈاؤن کیا انہوں نے. اب چیزیں بہت سیدھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی ایجنٹس کو اچھا تعلیم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا ایسی تجاویز آپ حکومت کو دیتے ہیں اور کیا اوورسیز پاکستانیوں کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے یہ تعلیمی مسائل خواہ وہاں ہوں یا یہاں ہوں حل ہو جائیں؟ ایک صرف گورنمنٹ فیصلہ کر دے کہ پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، کوئی 250 کے قریب یونیورسٹیز ہیں انکلوڈنگ میڈیکل کالجز، ان کو پاکستان سے باہر اپنے کیمپسز بنانے کی اجازت دے دی جائے، جو کہ اس وقت نہیں ہے. ٹھیک. وہ پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری یونیورسٹیز اپنے کیمپس ابراڈ کھولنا چاہتی ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے بیکاز ان کا جو ایکٹ ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہا ہوتا. تو ہم نے بلکہ یونیورسٹیز کے پلیٹ فارم سے گورنر پنجاب کو ایک ریکویسٹ بھی اس میں دی تھی کہ ایک آپ آرڈر جاری کریں جس میں ساری یونیورسٹیز کو الاؤ کر دیا جائے کہ باہر کیمپس اپنے بنا سکیں. تو بہت بڑے مسائل تو یہیں سے حل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب پھر بھی کچھ بچیاں جو پاکستان میں آنا ہے ان کے لیے جس طرح سیپریٹ یونیورسٹیاں ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، میرا دل کرتا ہے ایک اوورسیز پاکستانی کی یونیورسٹی بنائی جائے. ٹھیک. ایک یونیورسٹی ہو ٹو ریکگنائز کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سورس ہے ریمیٹنس کا، جو پاکستان کے لیے رسپیکٹ لے کے آتے ہیں، پاکستان کا امیج باہر بلند کر کے آتے ہیں، پاکستان کو ذرا بادلہ بھیجتے ہیں، پاکستان میں ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں جب پاکستان سے باہر آتے ہیں یہاں پہ. تو ان کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، ایک یونیورسٹی بنائی جائے صرف ان کے بچوں کے لیے. اچھا، جہاں آپ نے یہ کہا وہاں انہوں نے جو نشاندہی 2 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ کی ہے کہ جو اوورسیز پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بچوں کا کیا ہونا چاہیے جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو جو ہے تو داخلہ مل جاتا ہے، لیکن انہیں ہاسٹل کی جو ہے اس حوالے سے ان کو تحفظات ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر ایک ایسی یونیورسٹی جو اسٹیٹ رن یونیورسٹی ہو، جس کی فیسیں وہ ہوں جو سرکاری یونیورسٹیوں والی ہوں، اور کوالٹی آف ایجوکیشن ہو وہاں پہ، اور ایڈمیشن جو ہے وہ گارنٹیڈ ہو، ایسی یونیورسٹی کا ایک تصور اس کا یہی حل ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں گا. اس پلیٹ فارم کے تھرو حکومت سے میری گزارش ہوگی کہ بالخصوص ہمارے جو فیملیز اوورسیز کی سعودی عربیہ میں وزٹ پہ جاتے ہیں، ان کے بچوں کو وہاں پہ جو کمیونٹی سکولز ہیں، 10 پاکستانی سکولز ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بچوں کا فار ایگزامپل ابھی 1 سال کا اگر ویزا ملا ہے فیملی کو، تو وہ جو بھی ہمارے منت کا اوورسیز پاکستانی ہے وہ فیملیز کو لے کے، لیکن وہاں کے قوانین کے ہوتے ہیں نا جی، ان کو اگر ان قوانین میں یہ چیز شامل ہو تو وہ پھر امیگریشن قوانین کے مطابق وہ نہیں لے سکتے نا. محکمہ تعلیم تک ہم نے اس چیز کو نوٹیفائی کرایا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر کیونکہ پیٹرن ان چیف سفیر پاکستان ہوتے ہیں، اور اگر امبیسی ان کو وزارت تعلیم کو ریکویسٹ کرتی ہے، کیونکہ آفیشیل ڈاکومنٹس، کیونکہ دیکھیں یہ تو وہ ویزے پہ آفیشیل 1 سال اگر وہاں گزارنا ہے تو 1 سال کے ٹائم پیریڈ کے لیے، تاکہ بچوں کا جو وہ تعلیمی سال ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ پرائیویٹ سکولز میں فیسز بہت زیادہ ہیں جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، جہاں آپ سفارت خانوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا جو ہے وہ شکایات جو ہے پاکستانی کمیونٹی کو، اوورسیز کو، مین سفارت خانوں سے ہی شکایات ہیں. اچھا، یہ جو شکایات ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اور کیا ان کا جو ہے وہ ازالہ اب تک جو ہے وہ صحیح طرح ہو نہیں پایا ہے؟ یا تو اوورسیز اس کو اظہار نہیں کر پاتے کیونکہ ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، دوبارہ جانا ہوتا ہے، انہوں نے ان کے بارے میں اور کئی اوپنلی اظہار کر بھی دیتے ہیں. لیکن ایک بات جو ریئلٹی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سب سے زیادہ شکایت اپنے ہی سفارت خانوں سے ہیں. اچھا، ان کا ازالہ آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ تو ڈرنے والے نہیں ہیں. اور یہ کیا کبھی ازالہ ہو بھی پائے گا؟
نظیم صاحب بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں جس حد تک کلوز ماشاءاللہ سفارت خانہ کے ساتھ اپنے اٹیچمنٹ ہے میری, ہم نے بڑے ہی ایسے مواقع دیکھے ہیں جہاں پر بالخصوص کچھ لوگوں کی, ناٹ آل, سفارت خانہ کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے. انہوں نے اپنی پالیسیز کو دیکھنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ شکایات ہمارے پاس بھی لے کے آتے ہیں, لیکن 99% امبیسی آف پاکستان اور قونصلیٹ جنرل جدہ جو ہے وہ اپنے فرائض مکمل بلا کسی امتیاز, جو میرٹ ہے, جو پالیسیز ہیں, اس کو ایڈریس کر کے انشاءاللہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں CW1 جو ہے, CWs ہمارے جو کمرشل ویلفیئر آفیسرز ہیں, اس کے بعد باقی ایمبیسی کا جو عملہ ہے, انہوں نے تمام تر, میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی طرح کی کوئی بھی ہماری ایسی چیز ہو جس پہ انہوں نے ہرڈلز پیدا کیے ہوں, یا نہ کوئی شکایت نہ سنی ہو, یا اس پہ فوری ایکشن نہ کیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اب جہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ان کی الگ پالیسیز ہیں, امبیسی کی الگ پالیسیز ہیں, پلس وہ جو ادارہ جو چلا رہے ہیں ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, پرنسپل ہے, انہوں نے ایک میکنزم بنایا ہوا, ایک پالیسی ترتیب دی ہے. اس پالیسی میں اگر سفارت خانہ انٹرفیئر کرے گا, یا اگر ہم جو سعودی گورنمنٹ لا ہے اس میں اگر امبیسی انٹرفیئر کرے گی تو وہ کلیشز آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہماری کمیونٹی کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو کیوں نہیں امبیسی دیتی ان کو اویئرنیس؟ بالکل ہر موقع ہر پلیٹ فارم پہ, یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ہیں, باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے. اس کے علاوہ پاکستانی اسکولز کے باقاعدہ ایونٹس یا فنکشنز جو امبیسی میں منعقد ہوتے ہیں, جو ان کے اسکولز میں منعقد ہوتے ہیں, فیسز کا اسٹرکچر جو ہے اس حوالے سے بھی, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ان اسکولز کو نہ امبیسی رن کر رہی ہے, نہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ, نہ گورنمنٹ آف پاکستان. یہ کمیونٹی اسکولز ہیں جو کمیونٹی کے ہی بچوں کی دی ہوئی فیسوں سے چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک مسئلہ جو پاکستان انٹرنیشنل اسکول ریاض کا ہوا ہے, بلڈنگ کا, الحمدللہ بلڈنگ بڑے عرصے سے ان کا مسئلہ چل رہا تھا. اس سے پہلے یونیورسٹی کے حد تک میں خود پرسنلی ریٹن اپلیکیشن لے کے گزشتہ حکومت میں گورنر چودھری سرور صاحب سے مکہ رائل پیلس میں ہم ملے, ان کو باقاعدہ تحریر کے طور پہ جتنے اسکولوں کے مسائل تھے وہ ہم نے ان کو بتائے ہیں, اور 90% ان پہ سفارت خانہ نے بھی اور جدہ قونصلیٹ نے بھی ہماری معاونت کی ہے, اور اس پہ ایکشنز ہوئے ہیں. اچھا, آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے, آپ نے بھی ایمبیسیز کے آپ کا واسطہ پڑا ہے, نہ صرف یورپ میں بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی, سعودی عرب میں بھی آپ بڑے ایک طویل عرصہ رہے, آپ کا پڑھتا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا تجاویز دیتے ہیں آپ بھی ایک ماہر تعلیم ہوتے ہوئے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے, جبکہ قونصلیٹ جو ہیں مختلف جو شہروں میں ہوتی ہیں وہ تو کسی حد تک عوام کی جو ہے ان کی مسائل کو حل کرتی ہیں, لیکن ہائی کمیشن تو سیاسی طور پہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے, وہاں تو عوام کی سنوائی کوئی نہیں ہوتی. تو آپ کیا تجاویز دیتے ہیں اور کیسے اس چیز کو باقی وہاں جو پاکستانی یہ سمجھیں کہ سفارت خانہ ہمارا پیارا اور یہ پاکستان ہے ہمارا, اور انہیں وہاں جا کے تحفظ بھی ملے, ان کے مسائل بھی حل ہو سکے؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ بہت ساری ذمہ داری فار شور یہاں پر حکومت کی ہے کہ جو یہاں سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کو یہاں سے بریف کر کے بھیجا جائے, اور میرٹ پہ بھیجا. جیسے بھی غزیب کیانی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون سے ویزے پہ کتنے عرصے کے لیے جا رہا ہوں, تو وہ اویئرنیس یہاں, جیسے آج عمرے کے جانے سے پہلے نہیں یہاں پہ تربیتی کیمپ لگتے, اسی طرح اسی لیول کا ایک کیمپ لگنا چاہیے کہ کون کون سے کام وہاں جا کے کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں. لیکن سفارتی عملہ کیا کرے جب آپ اوور اسٹے کریں گے, وہ کیا کر رہے ہیں آپ جس کام کے ویزے کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے, کوئی اور کام کر رہے ہیں, آپ کسی ڈرگ میں انوالو ہو گئے ہیں, آپ کسی جھگڑے میں انوالو ہو گئے ہیں, آپ نے پیسے ایک دوسرے سے لے کے واپس نہیں کر رہے, تو ویسی کیا کرے وہاں پہ. ویسی یقین کریں مجھے وہاں رہ کے احساس ہوا ہے کہ 22 لاکھ پاکستانی ہیں وہاں پہ, اور 22 لاکھ ہی مسائل ہوتے ہوں گے. اچھا غریب صاحب, یہ تو ڈاکٹر صاحب ہر ایک کے مسائل میں آپ دیکھیں نا, امریکہ کا CIA کا ایجنٹ آ کے یہاں گولیاں مار دیتا ہے تو ان کی ایمبیسی تو پھر بھی انہیں لینے آ جاتی ہے. ہمارے میں کیا تکلیف ہوتی ہے ہمارے ایمبیسیوں کو, اگر ہو بھی گیا ویسے مجبوری اگر ہو گیا اس کو یہاں آ کے سزا دے دیں, وہاں تو بچانا چاہیے نا, ایمبیسی کا فرض ہے, اور اسے تحفظ دینا چاہیے, قانونی جو ہے اس میں اس کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں وہاں بہت سارے اور فیکٹر ہیں, میں ہمارا وہ چونکہ ٹاپک نہیں ہے, ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں ایمبیسی ہیلپ کرتی ہے تو لوگ بچ رہے ہوتے ہیں. یقین کریں جیلیں بھری ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انلیگل کام کیے ہیں, اور وہاں پہ اور ایمبیسی کا سٹاف جاتا ہے, وہ ان کو کسی کو چھڑا کے لا رہا ہوتا ہے, کسی کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے, کسی کو پاکستان میں جا رہا ہوتا ہے. اور میں ہونا یہ چاہیے کہ ایمبیسی کا سٹاف زیادہ کر دیا جائے اگر افورڈ کرتے ہوں ہم. جیسے اگر 10 لوگ کام کریں تو وہاں 50 لوگ کام کریں گے تو مسائل ہے, کیونکہ 22 لاکھ لوگ جس کی بہت بڑی تعداد ان پڑھ ہے,
اور ان کے مسائل بڑے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک. آپ ایمبیسی کے وہاں جائیں, ان کے بہت بڑا ویٹنگ ایریا, اور وہاں لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کے اندر اپنے مسائل کے حل کے لیے, اور ایمبیسی والے کر رہے ہیں کام وہاں پہ. بٹ یو ڈونٹ سی دس کائنڈ آف کلچر ان یورپ اور ان کینیڈا اینڈ یو ایس اے, بیکاز ان کے مسائل کی نیچر ڈفرینٹ ہے. تو وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہیں, یہاں پہ ہیں, کیونکہ لوگ بیچارے غریب ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, بغیر ٹریننگ کے وہاں گئے ہوئے ہیں, اور وہاں جا کے پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں. اچھا گزیر کیانی صاحب, آپ ایک مقام رکھتے ہیں سعودی عرب میں, آپ کا نہ صرف سیاسی, معاشی اور معاشرتی ساروں جگہ جو ہے ایک بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے, بلکہ ایمبیسی میں بھی جیسے میں نے ذکر کیا آپ کا بڑے طوطی بولتا ہے. تو آپ وہاں کیا کمیونٹی کو پیغام دیتے ہیں, کیا حکومت کو دیتے ہیں, اور کیا وہاں یہاں سے بیٹھ کے سفارت خانوں کو بھی کیا پیغام دیتے ہیں؟ نظیم صاحب, سب سے پہلے تو میں اپنی کمیونٹی کے تمام ان افراد سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ملک میں بالخصوص سعودی عربیہ میں وہاں رہتے ہوئے وہاں کی قوانین کی پاسداری کریں. ہمارے بہت سے ایسے جو مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک میجورٹی آف جو ہمارے پرابلمس ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم وہاں کی امپلیمنٹیشن کو فالو کریں. وہاں جتنا قوانین کا ہے, اور امبیسی کو میرا خیال ہے کہ اس میں پھر انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ابھی امبیسی بھی اوور لوڈیڈ ہے, اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ ابھی سٹاف کی بھی وہاں پہ پہلے 2 کمرشل ویلفیئر اٹیچی تھے, پھر حکومت پاکستان نے ایک اور ویلفیئر اٹیچی وہاں پہ تعینات کیے. لیکن اس کے باوجود جو دور دراز ایریا ہے وہاں پر بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جن کی ایکسیس امبیسی تک نہیں ہوتی. اس کے باوجود امبیسی کی باقاعدہ ٹیمیں وہاں جاتی ہیں, اپنے کیمپس لگاتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہمارے ہی بہت سارے لوگ وہاں پہ لوکل ایجنٹس بنے ہوتے ہیں, لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں پاسپورٹ بنانے کے چکر میں, کسی اور معاملات کے چکر میں, اقامے کے چکر میں, اقامہ بنوانے کے چکر میں. کفیل کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, 8,000 لے لیے, 10,000 لے, اور بندہ لے کے بھاگ گیا. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے میری اپنی عوام بالخصوص جو وہاں پہ موجود ہیں, جو یہاں سے جاتے ہیں, سب سے پہلے وہ اویئرنیس لے کے جائیں. ویزا کس کا لے رہے ہیں, کیسے کون ویزا بھیج رہا ہے ان کو, اور ویزے کی کیٹیگری کیا ہے. آزاد ویزے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اگر وہ کمپنی کے ویزے پہ جاتے ہیں, جو ایمبیسی آف پاکستان ہے مسٹ بی نوٹیفائی. اس کے بعد وہاں جا کے وہاں کی قوانین کی پاسداری سب سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل ایمبیسی کے خود بخود حل ہونا شروع ہو رہی ہے. ایمبیسی کے حوالے سے میں یہ جان کہوں گا کہ ایمبیسی کو پراپر طریقے سے ہر ایک اس فرد کی آواز سننی چاہیے. پلس ہیلپ ڈیسک ایسے کام کریں, اپنے عملے کو بے شک لوکل ہائر کر لیں اور ان کو اکوموڈیٹ کریں. ایون ہماری کوآرڈینیشن جب سٹاف سے بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سر کے صرف اب ایک بندہ وہاں پہ جوازات جاتا ہے, ایک بندہ جو ہے وافدین, ایک بندہ جاتا ہے مکتب عمل میں, ان کے اوپر بھی برڈن بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ایمبیسی کا سٹاف اس کو کریں. ایک اور چیز جو ہیلپ لائن ہے پاکستان ایمبیسی کی, بہت سارے اکثر ہمارے کمیونٹی کے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ پراپر سنوائی وہاں پر ہیلپ ڈیسک پہ بھی رہنمائی پراپر دی جائے ہماری عوام کو. ناظرین, ہم نے بہت ہی معروف, بہت ہی معتبر شخصیات کے خیالات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے. اس میں اگر آپ غور کریں تو دونوں ہی کامیاب شخصیتوں نے اپنی کامیابی کا جو کلیہ بتایا ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ اپنا قبلہ درست رکھیں, وہاں کی قانون پر مکمل طور پہ عمل داری کریں, اور محنت, صلاحیت اور اہلیت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے آپ یقیناً کامیاب لوگوں کی پیروی کریں اور ان کے قدموں پر قدم رکھ کے چلتے ہوئے جو ہے کامیابی کی منازل کو طے کریں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.